تو دونوں پتلے ساتھ ساتھ بنتے، آدم کا بھی حوا کا بھی، دونوں ننگے ہوتے، پھر دونوں میں روح ڈالتا، پھر دونوں کو کپڑے پہناتا، پھر دونوں کو جنت میں ڈالتا۔ نا 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 نا۔ بنت اسلام۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، مٹی اکٹھی کرو، مٹی اکٹھی ہوگی، پانی ڈالو، ڈال گئے، گوندھو، گوندھ گئے، چھوڑ دو، چھوڑ دیا، وہ کالی ہو گئی، بلبلے چھوڑنے لگی، پتلا بناؤ، کیسے بنائے؟ ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، بنا دیا، چھوڑ دو، ننگا پتلا آدم کا 40 سال پڑا رہا، ہوائیں چلتی رہیں، دھوپ پڑتی رہی، خشک ہو گیا، روح ڈالی، کپڑے پہنائے، جنت میں ڈال دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو حوا کا پتلا بھی ساتھ بنا دیتا، مٹی اکٹھی کر کے گندھوا کے اور پتلا بنا کے ننگا ساتھ ہی ڈال دیتا، تو ننگا پتلا تو مرد کے لیے کشش کوئی نہیں، فرشتوں کو کیا ہوگی؟ اور بے پردگی تھی کوئی نہیں کہ تھا ہی کوئی نہیں، بے پردگی کس سے تھی؟ تھا ہی کوئی نہیں۔ تو دونوں پتلے ساتھ ساتھ بنتے، آدم کا بھی حوا کا بھی، دونوں ننگے ہوتے، پھر دونوں میں روح ڈالتا، پھر دونوں کو کپڑے پہناتا، پھر دونوں کو جنت میں ڈالتا۔ نا 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 نا۔ ایک تو انتظار کروایا، انتظار کروا کے چیز عطا فرمائی اللہ نے کہ بڑی چیز کو ایویں نہیں دیا جاتا، کچھ تھوڑا سا مشقت میں ڈال کے دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے زندگی کا ساتھی آدم کو دیا، جنت آپ ہی دے دی، اور حوا کا انتظار کروایا، جنت کا انتظار نہیں کروایا، حوا کا انتظار کروایا۔ پھر مٹی نہیں اکٹھی کی، پتلا نہیں بنایا، پانی نہیں ڈلوایا، اور اسے ننگا نہیں ڈالا، بلکہ آدم کو سلا دیا، فرشتوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی ہے تو اپنے پہلو میں ایک عورت کو مکمل لباس میں پردے میں پایا ہے۔ پہلے دن سے عورت کو عزت سے بنایا ہے، کہا آدم تیری پسلی سے نکالا ہے۔ ادھر الٹے ہاتھ کی پسلی سے کیوں نکالا ہے؟ کہ ادھر دل ہے، کہ عورت ہر روپ میں دل میں جگہ پکڑتی ہے، ماں، بیٹی، بیوی، بہن، دادی، خالہ، جس روپ میں ہے اس کا مقام دل کے قریب ہے، دل سے دور نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انتظار کروایا، اور آدم علیہ السلام کو جنت اچھی نہیں لگ رہی تھی، کلے گھابرے پھر دے آئے، حوا ویکھی تو خوش ہوئے، کہنے لگے یا اللہ کون تیری بیوی؟ آدم علیہ السلام کال کی تھی اگوں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مہر تو ادا کر، مہر تو ادا کر۔ کہنے لگے کیا مہر ہے؟ کہا میرے آخری نبی پر ایک درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، یہ مہر ہے اس کا۔ مردوں میں سب سے خوبصورت کون ہے بھائی؟ یوسف، یوسف علیہ السلام مردوں میں سب سے خوبصورت ہیں، اور عورتوں میں سب سے خوبصورت ہے اما حوا۔ حوا تمام مستورات جتنی پیدا ہوں گی، جتنی پیدا ہوئی، ان سب میں خوبصورت ترین عورت حضرت حوا ہے۔ پہلے دن عزت سے پیدا کیا، پردوں میں بٹھا کے پیدا کیا، اور بیوی بنا کے ساتھ رکھا، اور حقوق رکھے۔ اگر بیٹی پیدا ہو تو میرا نبی فرماتا ہے 3 بیٹیوں کی شادی کر دو تو جنت واجب ہو گئی، 10 بیٹوں کی شادی کرو تو جنت واجب کوئی نہیں، 3 بیٹیوں کی شادی کرو تو جنت واجب ہو گئی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ 3 نہ ہو 2 ہوں، تو کہا 2 کی شادی کرو تو جنت۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 نہ ہو، ایک ہی بیٹی ہو اور آگے کوئی سلسلہ بھی نہ ہو، تو آپ نے کہا 1 بیٹی کی شادی کر دو تو جنت واجب۔ یہی بہن بن جاتی ہے، بیٹی سے بہن بنتی ہے، بھائی آتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں عطا فرمائیں، 2 بہنیں، اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا، حق ادا کیا، حق کہ بھائی بہنوں کا حق مار جاتے ہیں، ماں باپ کی وراثت میں سے بہنوں کو نہیں دیتے، نہیں دیتے۔ یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب بیچنا حرام ہے، جیسے سود کھانا حرام ہے، ایسے ہی بہنوں کا حق کھا جانا ایسے ہی حرام ہے، جیسے چوری حرام ہے۔ یہ بہنوں کا چور ہے، اس کی چوری کی جس کے ساتھ مل کے ایک چھاتی کا دودھ پیا، ایک تھالی پیالی میں کھایا اور پیا، ایک چھت تلے جس کے ساتھ زندگی گزاری، یہ اس کی چوری کر گیا ہے۔ جس نے اپنی بہنوں کا حق مارا اس کا رزق حرام ہو گیا۔ بنت اسلام۔